بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ عملیات کی دنیا میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ علامہ صاحب کی موجودگی میں کچھ ایسا سوال ہے جو بار بار کیا جا رہا ہے۔ علامہ صاحب سے سوال کرتے ہیں۔ علامہ صاحب، اکثر لوگوں کا یہ سوال ہے، کوئی ایسا وظیفہ بتائیں جس میں نہ ڈر ہو نہ خوف ہو، جس میں 100% کامیابی ہی کامیابی ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت سوال کر دیا علامہ محمد عمران صاحب نے، بلکہ حاجی صاحب نے، ابھی ماشاءاللہ نئے حج کر کے آئے ہیں۔ اتنا خوبصورت سوال ہے علامہ صاحب، اکثر لوگ اس سوال کے متعلق بار بار یہ سوال کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کوئی ایسا علامہ صاحب وظیفہ بتاؤ جس کے کرنے سے نہ ڈر ہو نہ خوف ہو نہ کسی قسم کی پرابلم ہو، بلکہ اس قدر گارنٹی شدہ ہو جو 100% کامیابی کا ذریعہ بنے۔ تو میں ناظرین کو اکثر کہتا ہوں، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ علامہ صاحب ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر آپ واقعی عملیات کے اندر قدم رکھنا چاہتے ہیں، سب سے پہلے اپنے دل و دماغ سے خوف نکال لیں۔ جب آپ دل و دماغ سے خوف نکال کر کوئی عمل کریں گے، اس میں آپ کو 100% کامیابی ہوگی، اس میں نہ ڈر ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اگر ڈر پیدا کر کے، خوف پیدا کر کے اگر آپ عملیات یا چلہ وغیرہ کریں گے تو اس میں آپ کو کامیابی بھی نہیں ملے گی، الٹا آپ کا نقصان ہوگا۔ اگر آپ خوف اور ڈر کو ختم کر کے بیٹھیں گے، چلے کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھیں گے، خوف ختم ہو جائے گا، ڈر ختم ہو جائے گا، اللہ کی رحمت پر پر امید ہو کر بیٹھیں گے تو آپ کو 100% کامیابی ہی کامیابی ملے گی۔ میرا صرف اور صرف جواب یہی آئے گا کہ اپنے دل و دماغ سے خوف ختم کر کے عملیات کی طرف قدم رکھیں، انشاءاللہ کامیابی ہی کامیابی ہوگی۔ جی دوسرا سوال یہ ہے، اکثر یہ سوال کرتے ہیں علامہ صاحب کہ ایسا وظیفہ بتائیں جو حاضرات، جس میں حاضرات ہوں اور وہ خود عمل جو ہے وہ لوگ کر سکیں خود۔ جی بالکل، بہت خوبصورت سوال ہے۔ اس میں آپ کو صرف اللہ کے 2 صفاتی نام عطا کر رہا۔ اللہ کے صفاتی ناموں کے اندر تو ویسے برکت ہے، اللہ کے صفاتی نام پڑھنے والے پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ اللہ کے صفاتی نام یاد کر لیں، اللہ کے صفاتی نام سے اپنا رشتہ قائم کر لیں، اللہ کے فضل و کرم سے دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت میں بھی کامیابی ہے۔ لیکن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، جب قرآن مجید کی آپ تلاوت کریں گے تو اللہ خود فرما رہا ہے کہ میرے ناموں کو اچھے طریقے سے پکارے، میرے اسماء حسنہ کو کے مطابق مجھے پکارے، میں تمہارا جواب بھی دوں گا اور تمہاری مدد بھی کروں گا، جو تم مانگو گے میں تمہیں عطا بھی کروں گا۔ تو ناظرین محترم، اللہ کے 2 صفاتی نام ہیں، یا اللہ، یا رحیم۔ یہ 2 صفاتی نام ہیں۔ آپ اس کو 11,786 مرتبہ روزانہ کی بنیاد پر آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اس کا چلہ مکمل کر لیں تو 100% اس میں گارنٹی کے ساتھ میں کہتا ہوں حاضرات یقینی ہو۔ ایک چلہ کریں گے لیکن اس کی برکات اس قدر ہیں کہ جب پہلے آپ اسٹارٹ کریں گے، اسٹارٹ کے دوران ہی آپ کو یہ چیزیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی۔ نہ ہی اس میں کوئی پرہیز ہے، نہ ہی اس میں کوئی ڈر ہے، نہ ہی اس میں کوئی خوف ہے، نہ ہی اس کے اندر کسی قسم کی کوئی مشکلات ہے، نہ کوئی پریشانی ہے۔ کتنے وظیفے ایسے ہیں، کتنے چلے ایسے ہیں جن کا پریشر اس قدر سخت ہوتا ہے کہ عوام پریشانی کا شکار ہو جاتی ہے، ڈر کر بھاگ جاتی ہے، اس میں کوئی ڈر وغیرہ نہیں۔ یا اللہ، یا رحیم، آپ نے اس کو 11,786 مرتبہ اول آخر 70 مرتبہ درود شریف کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ ایک جگہ کا انتخاب کر کے آپ کریں۔ اللہ کے فضل و کرم سے پہلے دن نہیں تو دوسرے دن اس کی اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس میں اعظم موجود ہے، یا اللہ۔ اس میں اعظم کی برکات کتنی ہیں، اگر اس کی میں وضاحت کروں تو اس میں بھی لمبی ہو جائے گی، لیکن یا اللہ ایک مرتبہ کہنے والے 80 قرآن پاک ختم کرنے کے برابر اجر و ثواب ملتا ہے۔ جو بندہ اپنے رب کو یا اللہ کر کے پکارتا ہے، میرے رب اس کو 10 مرتبہ جواب عطا فرماتا ہے، بندے مانگ، تو کیا مانگتا ہے؟
انسان اللہ کی طرف ایک قدم بڑھاتا ہے، میرے رب 10 قدم بڑھا کر آتا ہے، بندے مانگ کیا مانگتا ہے، تیری خواہش کیا ہے، تیری آرزو کیا ہے، تیری تمنا کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، اس کے ارادے کے مطابق اللہ اس کو عطا فرماتا ہے۔ یا اللہ یا رحیم، اس کو آپ اسی ترتیب کے ساتھ پورا چلا کریں۔ اس میں ہو سکے تو 3 روزے رکھ لیں، 9 چندی جمعرات کو شروع کر لیں، بہتر ہے۔ 12، 13، 14، 15 کو بھی کر سکتی ہیں، چاند دیکھ کر 9 چندی جمعرات کو بھی کر سکتی ہیں، اور 12، 13، 14، 15 کو بھی اسٹارٹ کر سکتی ہیں۔ اس کے علاوہ کوشش کریں اگر جمعرات کو نہیں کر سکے تو سوار والے دن سے اس کو اسٹارٹ کریں، پیر کے دن سے اسٹارٹ کریں۔ اس میں کوشش کرنی ہے کہ پورے چلے کے اندر 40 روز کے اندر 3 سے 5 روزے رکھ لیں، اس میں اور زیادہ سونے پہ سہاگا ہو جائے گا۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ کریں، لیکن اس میں حاضرات کا عمل ہے، کوشش کریں کہ ہر قسم کے گوشت سے آپ نے پرہیز کرنی ہے۔ جب یہ چیزیں لے کر آپ چلیں گے تو اس میں 100% نہیں 1000% اللہ کی فضل و کرم سے کامیابی ہے، اور اس قدر کامیابی ہے کہ جب ان کے معاملات آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آپ کے تابع ہو جائیں گے، نہ آپ کو ڈر ہوگا، نہ نقصان دیں گے، نہ پریشانی کا شکار کریں گے، نہ کسی پرابلم کے اندر مبتلا کریں گے، دوست بن کر ہمیشہ باوفا دوست بن کر آپ کی خدمت کریں گے، اور آپ کی بھی خدمت کریں گے، لوگوں کے مسائل بھی حل کرانے میں اہم کردار ادا کریں گے، جیسے آپ کو سوال یہ ہے، علامہ صاحب کچھ ناظرین جلد بازی کرتے ہیں، آپ عمل بتلاتے ہی تھوڑی دیر کرتے ہیں، پھر جلد بازی کرتے ہیں کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا، تو پھر وہ جو شروع میں خشوع و خضوع ہوتا ہے، جو لگن ہوتی ہے، جو محبت ہوتی ہے، تو وہ رہ جاتا ہے، پھر وہ 40 دن بھی کرتے ہیں لیکن ان کا کام نہیں ہوتا۔ اس کے بالکل خوبصورت سوال کر دیا آپ نے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں ہمیں لوگ بہت زیادہ ایک رات کا عمل دیا، کامیابی نہیں ملی۔ بھئی اپنی کوتاہیوں کے اوپر تو نظر ڈالیں کہ میں نے کون سی کوتاہی کی ہے جس کی وجہ سے کامیابی نہیں ملی۔ اس میں پرہیزگاری ضروری ہوتی ہے، اس میں تقوی ضروری ہے، اس میں عاجزی ضروری ہے، نیک ہونا ضروری ہے، لنگوٹے کا پاک ہونا ضروری ہے، صوم و صلات کی پابندی کرنا لازم ہے، کلام اللہ کی تلاوت کرنا لازم ہے، ذکر اذکار درود و سلام پڑھنا لازم ہے، گردن جھکا کر نظریں جھکا کر چلنا پڑتا ہے۔ جب یہ چیزیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر آپ کو کامیابی ہے۔ اکثر لوگ علامہ صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسا جنکشن ملے جس کے لگنے سے ہم کامل بھی بن جائیں اور حاضرات کا عمل جو ہے اپنے تابع کر لیں، اس سے کام لیں اور اس سے سارے مقاصد بھی حاصل کروا لیں۔ ایسا نہیں ہے، جب یہ شرائط آپ مد نظر رکھیں گے تو 100% نہیں، 1000% نہیں، لاکھوں فیصد نہیں، لاکھ کروڑوں فیصد کامیابیاں ہیں۔ اس سے پہلے کتنے لوگ گزرے ہیں، کتنے متقی تھے، کتنے پرہیزگار تھے، ان کے پاس 1 نہیں 2 نہیں، لشکر ہی لشکر ہوا کرتے تھے جو ان کی خدمت کے لیے لوگوں کے مسائل حل کرانے میں اہم کردار ہوتا تھا۔ اب تو لوگ چاہتے ہیں کہ مجھے نماز بھی نہ پڑھنی پڑے، قرآن بھی کی نہ تلاوت کرنے پڑے، پاکی بھی نہ اختیار کرنی پڑے، طہارت بھی نہ حاصل کرنی پڑے، لنگوٹے کو پاک بھی نہ رکھنا پڑے، اپنے نظروں کو بھی پاک نہ رکھنا پڑے، میں کامیاب ہو جاؤں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ان شرائط کو مد نظر رکھ اپنی زندگی میں رکھیں۔ کتنے علامہ صاحب لوگ ایسی ہیں جن کو میں نے ان شرائط کے مطابق عمل دیا، انہوں نے کامیابی سمیٹی ہے۔ کامیاب وہی ہوگا جو متقی اور پرہیزگار بن کر اس وظیفے کو اپنائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 100% نہیں، کروڑوں فیصد اللہ اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں، ایک جن کی بات کرتی ہو، ایک موکل کی بات کرتی ہو، اللہ کے نیک اور برگزیدہ بندے بن جاؤ، اللہ ساری مخلوق تمہارے تابع کر دے۔ کبھی بن تو جاؤ، کبھی اس چیز کی اپنائیں، اس چیز کی وہ قوت تو اپنے اندر پیدا کرو، پھر دیکھو اللہ کس قدر تمہیں عطا کرتا ہے، کس قدر تمہارے اوپر رحمت کی بارش کرتا ہے۔ امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے زیادہ سے زیادہ لائک بھی کریں، شیئر بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں، بیل آئیکن کو پریس بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ کمنٹس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، ماشاءاللہ کی صدائیں بلند فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔